نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ عام طور پر جو لوگ صرف روزی کے لیے ملکوں کا سفر کرتے ہیں، ان کے ذہنوں میں یہی بات بیٹھی ہوئی ہے کہ پیسہ آئے گا تو خوشیاں آئے گی، پیسہ آئے گا سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، پیسہ آئے گا اچھی بیوی مل جائے گی، خوبصورت مکان بن جائے گا، ماں باپ نے میرے بہت مشقت جھیلی زندگی میں، اب میں ان کو سکون پہنچانا چاہتا ہوں، میں ان کو بڑھاپے میں کاروبار کی اور مزید بوجھ اٹھانے کی مشقت دینا نہیں چاہتا ہوں۔ یہ سب خوشنما اٹریکٹیو قسم کی چیزیں آدمی کے ذہن میں ہوتی ہیں۔ کامیابی کیا ہے؟ دل کی راحت کس سے ملتی ہے؟ پیسوں سے راحت ملتی دنیا کے ان ملکوں میں خودکشی کرنے، سوسائڈ کرنے کے اعداد و شمار ریشیو زیادہ نہیں ہوتا تھا اگر دولت سے خوشیاں مل جاتی۔ کیسے سمجھایا جائے؟ اگر روپیے کے ذریعے سے راتوں کی راحتیں مل جاتی تو انہی ملکوں میں جو ترقی یافتہ سمجھے جاتے ہیں، ایڈوانسڈ سمجھے جاتے ہیں، ان ملکوں میں نیند کی گولیاں زیادہ نہ بکتی۔ بہت موٹا انالیسس، بہت ہی سادے انداز میں تجزیہ کر لینا چاہیے آدمی کو، پاگل خانے دنیا کے کن ملکوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں، نفسیاتی مریض سائیکولوجک پیشنٹ سب سے زیادہ کن ملکوں میں پائے جاتے ہیں، بے روزگاری کن ملکوں میں بڑھ رہی ہے۔ ملک بدلنے سے کیا خدا بدل جاتا ہے؟ ملک بدلنے سے کیا قسمت بدل جاتی ہے؟ کیا ان ملکوں میں کئی نسلوں سے رہنے والے لوگ پوری راحت زندگی گزار رہے ہیں؟ ہمارے والد صاحب امریکہ آئے تھے، بہت محنت کی انہوں نے، اب ہم بیٹے ہیں بہت راحت سے رہ رہے ہیں۔ ہمارے ابا نے محنت کی، ہم نے محنت کی، اب ہمارے پوترے بڑی راحت سے ہیں۔ جن خوابوں کو سوچ کر ہمارے دادا ابا آئے تھے وہ خواب اب پورے ہو چکے ہیں۔ کوئی ملا ایسا آپ کو؟ وہ بھی اسی دوڑ میں ہیں جس دوڑ میں ان کے دادا حصہ لیے تھے، جس دوڑ کو ان کے دادا نے شروع کیا تھا۔ قرآن دسیوں جگہ پر یہ بات سمجھاتا ہے کہ راحت کا تعلق صرف اور صرف دین سے ہے۔ جھوپڑی میں راحت ملے گی اگر شکر کا جذبہ ہو، محلات بھی عذاب بن جائیں گے اگر ناشکری کا مزاج ہو۔ دل کو سکون مل جائے گا اگر اللہ کے دیے پر راضی ہو جائے، قناعت ہو۔ جہنم بن جائے گی زندگی اگر حرص کے اندر آدمی مبتلا ہو۔ اس سے بڑا پیمانہ کیا ہو سکتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین میں اپنے سے بہتر کو دیکھ، دنیا میں اپنے سے بدتر کو دیکھ۔ پیمانے بدل دیے ہم نے، اور جو شخص دنیا میں مال پیسے کے اعتبار سے اپنے سے بہتر کو دیکھتا ہے اسے کبھی راحت نہیں مل سکتی ہے۔ کون سا اسٹیٹس ہے جس پر پہنچنے کے بعد آپ خاموش ہو جائیں گے؟ انسانوں کا مسئلہ ضروریات کا نہیں ہے، خواہشات کا ہے۔
اللہ نے دنیا میں ضروریات پورا کرنے کا وعدہ کیا، خواہشات پورا کرنے کا وعدہ جنت میں ہے، دنیا میں نہیں ہے۔ موٹا ایک اور میں آپ کو پیمانہ دیتا ہوں، اولیاء اللہ کی موت کے واقعات دیکھیے اٹھا کر، کتابوں میں لکھے ہوئے، اور ہیرو ہیروئن اور دنیا کے بڑے بڑے مالدار لوگوں کی زندگیاں بھی لکھی ہوئی ہے، آپ اسے بھی اٹھا کے دیکھیے۔ مائیکل جیکسن کیسا مرا ہے، کمال اتا ترک کیسا مرا ہے، وہ بھی اٹھا کے دیکھیے آپ۔ بل گیٹس نے کچھ دن پہلے اپنی بیوی کو طلاق دے دی نا۔ یہی زندگی کا اگر حاصل ہے تو کتنی ناکام زندگی ہے۔ دولت آپ کو باحیا بیوی دلا دے گی، روپیہ آپ کو جڑا ہوا خاندان دلا دے گا۔ آپ ان کی موت کے واقعات پڑھیے، ان کے واقعات ایسے محسوس ہوں گے میں کہیں اور جگہ جانا چاہ رہا تھا، کسی اور طرف آ گیا، مجھے کرنا کچھ اور چاہیے تھا، میں نے کچھ اور کر دیا، مجھے ٹکٹ کہیں اور کی لینی چاہیے تھی، میں غلط جگہ پر پہنچ گیا۔ اور اولیاء اللہ کی موت کے واقعات آپ دیکھیں گے، اتنی بہترین موت۔ مجھے استنبول آنا تھا، استنبول کا بورڈ نظر آ گیا مجھے، میں استنبول پہنچ گیا، میں تو اسی جنت کی تیاری میں تھا، وہیں پر پہنچ گیا۔ تو موت پر تو اندازہ ہو جائے گا نا کہ کون اپنے سفر میں کامیاب تھا، کون اپنے سفر میں ناکام تھا۔ موت کا تو ایک پیمانہ ہے آپ کے پاس۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں، وہ فرماتے ہیں حیات طیبہ کا مطلب ہے ناگوار حالات میں صبر کی توفیق، خوشگوار حالات میں شکر کی توفیق مل جاتی ہے۔ آپ دنیا کے سب سے بڑے مالدار ہیں، کیا آپ کو بیماری نہیں آئے گی؟ کیا آپ کو جنازے اٹھانے نہیں پڑیں گے؟ کیا آپ کو زندگی میں تنگیاں نہیں چھوئیں گی؟ کیا آپ کی پوری نسل کے لیے آپ کی چوکھٹ کے ساتھ دولت کا چمٹا رہنا آپ لکھا کر لا چکے ہیں اوپر سے؟ ایک غریب پر جو حالات آتے ہیں وہ آپ پر بھی آتے ہیں۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، دونوں پر حالات آتے ہیں۔ دین کا فائدہ جب ہوتا ہے جب آدمی نعمت کے ساتھ شکر کر لیتا ہے اور مصیبت کے ساتھ صبر کرنے کا حوصلہ رکھ لیتا ہے۔ کورونا میں مرنے والے ان کی تعداد زیادہ ہے جن کے پاس صبر کی پونجی نہیں تھی، جن کے پاس اللہ کی ذات پر یقین کا سرمایہ نہیں تھا، جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید نہیں تھی۔ اللہ سے امید اتنی بڑی طاقت ہے کہ آپ اس طاقت کا تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ جینے کا حوصلہ، بڑھنے کی انرجی آدمی کو پیدا ہوتی ہے جب اللہ کی ذات سے امید بنتی ہے۔ معمولی چیز کے لیے انشورنس، میرے کاغذات کے لیے انشورنس، میری گاڑی کے لیے انشورنس، نقصان ہو جائے گا تو میں کیا کروں گا؟ ہوگا خیر ہوگا، جو ہوا ہے خیر ہی ہوا ہے، میرا کوئی نقصان نہیں ہوا، آخرت میں اس کا اجر ملنے والا ہے۔ جب انا للہ پڑھوں گا، جب مجھے پہلی مرتبہ میں نے جو جھیلا تھا سب مصیبت کو، اس وقت جو ثواب ملا ہے وہ ثواب اب مجھے ملے گا۔ ناکامیوں کو جھیلنے کی طاقت جس کے اندر نہیں ہے وہ کبھی زندگی نہیں جی سکتا ہے۔ جس کے اندر موت کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں ہے وہ کبھی جرأت کی زندگی نہیں جی سکتا ہے۔ علامہ اقبال کا عجیب شعر ہے، جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا، اور کا حوصلہ صرف ایمان والے کے پاس ہے، غیر ایمان والے کے پاس بالکل نہیں ہے۔ موت کا ڈر، آپ موت کا تذکرہ کریں گے تو وہ اٹھ کر چلے جائے گا۔ یہودی آپ موت کا تذکرہ کرنا شروع کر دیجئے وہ سنبھال نہیں پائے گا۔
دنیا دار طبقہ ہوتا ہے، موت کا تذکرہ کیجئے وہ سن نہیں پائے گا. اور ہمارے پاس موت کی یاد عبادت ہے، موت کی یاد گناہ کم کرواتی ہے، موت کی یاد خواہشات کم کرتی ہے. ہمارے پاس کھونے کا کوئی احساس ہی نہیں ہے، پانے کا احساس ہے. ایمان کی وجہ سے کانٹا لگ گیا، اللہ اس پر اجر دینے والے ہیں. بچے کا انتقال ہو گیا، کوئی بات نہیں، اللہ نے دیا، اللہ نے لے لیا. تو یہ تھک کر بھی آپ کو دیے ہوئے پر ہی راضی ہونا ہے. غالب بدنام ہے، بہت شرابی بھی تھے وہ. ان کا واقعہ ہے، سمجھانے کے لیے بہت بڑی حقیقت ہے. ان کا ایک شاگرد آ کے کہنے لگا، حضرت میں دہلی چھوڑ کر کلکتہ جا رہا ہوں، یہاں پہ کچھ انتظام نہیں ہو رہا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اس شخص نے کہا، حضرت کیا کہا جائے؟ غالب نے کہا کہ کلکتہ کے خدا سے سلام کہہ دینا. تو حضرت یہاں کا وہاں کا خدا ایک ہی ہے. جب خدا ایک ہی ہے تو جو وہاں تجھے روزی دے گا وہ یہاں بھی روزی دے گا. آمدنی بڑھانا آدمی کے اختیار میں نہیں ہے، خرچ قابو میں کرنا یہ آدمی کے اختیار میں ہے. پوری میں زیادہ اکنامک ٹرمینالوجی میں آپ کو بولوں گا تو آپ کو بہت بڑی باتیں دکھے گی. سادی زبان میں بولوں گا تو یہ چیزیں آپ کو چھوٹی دکھیں گی. ہم لوگ وہ ٹرمینالوجی کی زیادہ عادی ہیں سر. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خرچ کو قابو میں کرنا آدمی کے اختیار میں ہے لیکن کرنا نہیں چاہتا ہے. آمدنی بڑھانا آدمی کے اختیار میں نہیں ہے، اس غم میں مارے مارے پھر رہا ہے. تو پہلی بات، پیسہ سب کچھ ہے، اس کو ذہن سے نکالنے کی ضرورت ہے. دین کے ساتھ ہے تو نعمت ہے، بے دینی کے ساتھ ہے تو مصیبت ہے. ہر چیز کا یہی اصول ہے اللہ کا. اور دوسری بات جو سب سے زیادہ سوچنے کی ہے، آپ کے ملک ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، عرب ملکوں میں ابھی اتنا بگاڑ اور اتنا زیادہ کافروں کی سازشیں سر سے اونچی نہیں ہوئی ہیں. ابھی آپ اپنا سلیبس ڈیزائن کر سکتے ہیں، ابھی آپ اپنے مدرسے کھول سکتے ہیں، ابھی آپ اپنی بچیوں کو باحیا بنا سکتے ہیں، ابھی آپ اپنی بچیوں کو ایجوکیشن سے بچا کر اوپن ایجوکیشن سے ان کو گزار سکتے ہیں. ابھی آپ اپنے ملک میں اپنا بینک قائم کر سکتے ہیں انٹرسٹ فری. آپ اپنی کمپنی آپ اسٹیبلش کر سکتے ہیں، جاری کر سکتے ہیں، طاقت پہنچا سکتے ہیں. آپ کے پاس تبلیغ جس کھلے پن کے ساتھ ہے کسی ملک میں اب بھی نہیں ہے. مدرسے جس آزادی سے کام کر رہے ہیں دوسرے ملکوں میں اتنی آزادی نہیں ہے. یہ ہمارے ملک پر اللہ کی خاص نعمت ہے. اور آپ کے ملک مرکز ہیں ساری دنیا کے لیے، تعلیم میں، تزکیے میں، تبلیغ میں. وہاں کے علماء کا علم پوری دنیا میں مانا جاتا ہے. وہاں کے علماء نے جو کام کیا جس زمانے میں گزشتہ کی صدی میں، اتنا کام پوری دنیا میں نہیں ہوا. حدیث میں نہیں ہوا، تفسیر میں نہیں ہوا، فقہ میں نہیں ہوا. شام کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ ہوا ہے. ابھی آپ کے پاس ایسا قانون ابھی زیادہ اپلائی نہیں ہوا ہے کہ بچہ جب بولنے لگے تو اس کو تبھی سے بیبی کے اسکول میں چھوڑنا ہے. کرسچن عورتیں یا بے حیا عورتیں ان کو پڑھائیں گی، اور جو بچہ 3 سال کی عمر سے 16-18 سال کی عمر تک جب عیسائیوں کی گود میں پلے گا، اس کے بعد اس کے مسلمان رہنے کی بھی کوئی امید ہے؟ ساری دنیا میں اکبر الہ آبادی کا ایک شعر ہے کہ فرعون بڑا بیوقوف تھا، اس نے خامخواہ ہی بچوں کو قتل کیا. وہ بچوں کو قتل کرنے کے بجائے کالج کھول دیتا، بچے زندہ بھی رہتے، فرعون کے کام کے بنتے.
کمال اتا ترک نے علماء کو قتل کیا، مدرسے بند کیے، لیکن اس سے بڑا کام جو اس نے افیکٹو قسم کا کیا ہے زبان بدل دینا۔ تو عثمانی زبان میں جتنا لٹریچر تھا آج کی عوام کے لیے بالکل پڑھنے کے قابل نہیں رہا۔ آپ اردو کتنا پڑھ سکتے ہیں؟ آپ کتنی کتابیں پڑھ سکتے ہیں ہمارے بڑوں کی؟ آپ کا رشتہ اپنے بڑوں کے علوم سے کٹ چکا ہے۔ تو نسلوں کو زبان سے کاٹ دینا، نسلوں کو۔ آپ کچھ دن کے بعد حیدرآباد جائیں گے، حیدرآباد کا نام بھاگیہ نگر۔ حیدرآباد کہاں تھا؟ دنیا کے کس نقشے میں تھا؟ اب اورنگ آباد کس نقشے میں تھا؟ ہم تو دیوگری اس کا نام سن رہے ہیں۔ آگرہ شہر کس جگہ پر تھا؟ فیض آباد کون سا شہر ہے؟ الہ آباد کون سا شہر ہے؟ دشمن کا کوئی کام سازش سے خالی نہیں ہے۔ آپ بھولے بنے جی رہے ہیں۔ دشمن بہت دور سے آ رہا ہے اور عقیدے کی بنیاد پر آ رہا ہے، عقیدے کی بنیاد پر آ رہا ہے۔ اب جو کچھ دنیا میں جنگ چل رہی ہے، عیسائی انتظار میں بیٹھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، شام میں اتریں گے، سیریا میں اتریں گے، سیریا کے فلانے مینارے پر اتریں گے۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو جائیں گے۔ یہودی انتظار میں بیٹھا ہے، دجال آئے گا۔ دجال کے آنے کے لیے شام میں ظلم کا ہونا ضروری ہے۔ دجال کے آنے کے لیے ماحول کا بنانا ضروری ہے، ہم بنانے کے لیے تیار ہیں۔ شیعہ انتظار میں ہے امام مہدی کے، امام مہدی ظاہر ہوں گے، ہم امام مہدی کے ساتھ ہو جائیں گے۔ ان کے اگرچہ بگڑے ہوئے عقیدے ہیں، اپنی طرف سے بدل لیے ہوئے کچھ عقیدے ہیں، لیکن ہر قوم، ہر مذہب اپنے مذہب کی روشنی میں ساری اکنامک، پولیٹیکل، ایجوکیشنل ساری پلاننگ کر رہا ہے، اور ہم اپنے مذہب سے کٹے ہوئے ہیں۔ نظام تعلیم کا بدلنا کافی ہے نسلوں کو بدلنے کے لیے۔ ابھی ہماری جو نسل ہے، آپ کہاں پڑھے ہیں؟ چنئی میں پڑھے ہیں۔ چنئی مدراس، ریاست مدراس کا نام پرانا کیا تھا؟ آج سے 80 سال پہلے، آج سے 100 سال پہلے آپ کے آباء و اجداد اس ریاست میں تھے، اس ریاست کا نام کیا تھا؟ ریاست آرکاٹ، ریاست آرکاٹ۔ مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں ہے۔ میرے ماں باپ نے وہاں پر 800 سال حکومت کی ہے، اور جس شان سے کی ہے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے کون سے اسٹیٹ کو سنبھالا؟ کیا نام تھا اس ریاست کا، اسٹیٹ کا؟ ابھی تو زیادہ نسل نہیں گزری، ابھی سیریل دیکھے ہوئے زیادہ وقت نہیں بیتا۔ ریاست میسور، ریاست میسور میں ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے کارنامے کیا ہیں؟ تو یہ ابھی دوسری نسل کا یہ حال ہے۔ تیسری نسل کا کیا حال ہوگا؟ پڑھی لکھی نسل کا یہ حال ہے۔ ان پڑھ نسل کا کیا حال ہوگا؟ اچھا، بنگلور میں، کرناٹک میں ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی شہادت کا دن منایا جانے لگا، تو آر ایس ایس آئے، اور آر ایس ایس والوں نے کہا کہ ہم اس دن آزادی کا جشن منائیں گے۔ کیوں بھائی؟ عصبیت، فیلنگز آپ کے اندر ہے یا ان کے اندر ہے؟ وہ تاریخ سے ناواقف ہیں یا آپ تاریخ سے ناواقف ہیں؟ حیدرآباد میں سقوط حیدرآباد، پولیس ایکشن ہوا۔ نظام حیدرآباد جس انداز میں 700-800 سال سے حیدرآباد کو چلا رہے تھے، پوری دنیا کو چلا رہے تھے، پوری دنیا کی مدد کر رہے تھے، جو کچھ بھی تھا ان کی ساری کمزوریوں کے ساتھ آج کل کے پولیٹیکل سسٹم سے 1000 درجے بہتر تھے۔ لیکن جب پولیس ایکشن ہوا، اس کی پوری بہت لمبی تفصیلات ہے،
وہ سوچ رہے تھے کہ مجھے انڈیا میں جڑنا ہے یا پاکستان میں جڑنا ہے، تو انڈین یونین نے، سردار ولبھ بھائی پٹیل نے حملہ کر دیا پولیس سے، پورے اینٹ سے بجا دی، پورے دکن میں لاشیں گرا دی اور زبردستی حیدرآباد کو شامل کر لیا انڈیا کے اندر. ٹھیک ہے، تو اب آر ایس ایس یہ کہتے ہیں کہ ہم جشن آزادی منائیں گے کہ ظالم بادشاہوں سے ہمیں راحت مل گئی ہے. کتنے حیدرآباد کے انجینئر ہیں جنہیں پتا ہے کہ پولیس ایکشن کیا چیز ہے، جشن آزادی کیا ہے. اسمبلی میں بحث ہو رہی ہے، کاکتیہ گورنمنٹ کا دن منایا جا رہا ہے، کاکتیہ سیلیبریشن کیے جا رہے ہیں تلنگانہ میں. کاکتیہ گورنمنٹ کب تھی صاحب تلنگانہ آندھرا میں؟ اور آصفی اور عثمانی اور نظامی سلطنت، عثمانیہ یونیورسٹی، عثمانیہ دواخانہ ابھی موجود ہے. ابھی آپ اس کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر یہ چیز اہم نہیں ہوتی تو دشمن مٹا کیوں رہا ہے؟ اگر اہم ہے تو آپ کیوں نہیں جانتے ہیں؟ آپ اپنے تاریخ سے کٹتے جا رہے ہیں، آپ کی ہمت بکھرتی جا رہی ہے، آپ ذہنی غلام بن چکے ہیں. آپ نے جتنا کچھ پڑھا ہے جغرافیہ میں 7 عجوبے پڑھے ہیں، خلفائے راشدین کے کارنامے نہیں پڑھے ہیں. آپ نے 2 اکنامک سسٹم پڑھے ہیں، کیپٹلزم، سوشلزم، لیکن آپ نے اسلامک انٹرسٹ فری سسٹم نہیں پڑھا ہے جو اصل سولوشن ہے. آپ نے پولیٹیکل سائنس کے اندر ڈیموکریسی اور کیا کیا کنگڈم سب آپ نے پڑھا ہے، لیکن اسلامک پولیٹیکل سسٹم نہیں پڑھا ہے. آپ نے سوشل پڑھا ہے، صحابہ کی سوشل لائف کو نہیں پڑھا ہے. ان سے بڑا آئیڈیل کوئی بنا ہی نہیں ہے. ابن خلدون کو نہیں پڑھا ہے جس نے سب سے پہلے سوشلزم پر لکھا ہے. ابن رشد کو سمندر ہے. ہمارے آبا و اجداد بہت بڑے تھے. آدھے سے زیادہ حیدرآباد وقف کا ہے، وقف کا. قبرستان کس نے بیچ کر کھایا؟ اتنی اوقاف تھی. ازہر یونیورسٹی میں 70,000 بچے آج پڑھتے ہیں، اور اس کے اوقاف اتنے ہیں کہ کسی گورنمنٹ کے 1 روپے کے ڈونیشن کی ضرورت نہیں ہے. 70,000 بچے آج پڑھ رہے ہیں، پہلے تو اور بھی پڑھا کرتے تھے. صرف ان اوقاف کے ذریعے سے، ان زمین جائیداد کے ذریعے سے جو مسلمانوں نے ازہر یونیورسٹی کے لیے ڈونیٹ کیا ہے. کون ہے تاریخ سے واقف؟ تو جو نسلیں جا چکی ہیں ان کے دین کا کیا حال ہے؟ کیا وہ نسلیں دین پر باقی نہیں ہے تو کیا میری نسل باقی رہے گی؟ کیا ہم جب ہندوستان میں جس ماحول میں تھے وہاں پر کتنے فیصد دین پر تھے؟ مسجد کے قریب رہنے کے باوجود، مدرسوں کے رہنے کے باوجود ہماری نسلیں کتنے اس ماحول سے جڑ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کی شادی جلدی ہو رہی ہے یا آپ کے ابا کی شادی جلدی ہوئی تھی؟ آپ کے والد کی اولاد زیادہ ہے یا آپ کی اولاد زیادہ ہے؟ آپ کے والد نے بڑھاپا بہترین گزارا یا آپ بہترین گزاریں گے؟ آپ کے دادا نے بڑھاپے میں جس بڑے پن اور جس باعزت طریقے سے زندگی گزاری، کیا آپ اس زندگی کا اپنے بڑھاپے میں تصور کر سکتے ہیں؟ کون کامیاب تھے؟ میں اپنی عمر سے، میری عمر 30 سال ہے مثال کے طور پر، اور میری اب تک شادی نہیں ہوئی. اس زمانے میں لڑکا 13 سال میں بالغ ہو جاتا ہے. 13 سال سے لے کر 23 سال تک، 23 سال سے لے کر 30 سال تک، یعنی 17 سال سے میری جوانی ضائع ہو رہی ہے. یہی حال بیٹیوں کا ہے، یہی حال بیٹیوں کا ہے. میں اس موضوع پہ زیادہ ڈیپلی جو ریسرچ ہوئے ہیں وہ نہیں بتا، میں آپ کو موٹی باتیں سنانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں اپنی عمر سے اگر شادی کرنے کی مناسب عمر اگر طے کر دی جائے، اس زمانے کے اعتبار سے 21 سال طے کی جائے، 22 سال ابھی گورنمنٹ نے انڈیا کی طے کیا ہے،
تو میں اپنی عمر سے 8 سال پیچھے چل رہا ہوں. 35 سال میری عمر ہو چکی ہے, 40 سال میری عمر ہو چکی ہے. آپ 35 سال میں باپ بنیں گے, آپ کے گھٹنے بچوں کو اٹھانے کے قابل رہیں گے؟ کیا راتوں کو آپ جاگ سکیں گے؟ پھر اس کے بعد آپ ڈرتے ہیں کہ زیادہ بچے نہ ہو, تو پھر آپ فیملی پلاننگ کریں گے. فیملی پلاننگ کرنے میں آپ نے زچگی اور بانجھ پن پیدا کرنے کی دوائیں اتنی کھلا دی کہ آپ کو اولاد جلدی نہیں ہو رہی ہے. ان عورتوں کو اولاد آج کیوں نہیں ہو رہی؟ بیبی ٹیسٹ ٹیوب کیوں ترقی کر رہا ہے پوری دنیا میں؟ حیدرآباد میں دکان لگے ہوئے ہیں, ملب پلی سے لے کر بورا بنڈا جانے تک ہر سڑک پر IVF کا پوسٹر لگا ہوا ہے. پوسٹر وہاں کی سوسائٹی کا آئینہ ہوتے ہیں. جن علاقوں کے اندر مردانگی کی دواؤں کی فوٹواں لگی ہوتی ہیں, وہاں کے مردوں کی مردانگی ختم ہو چکی ہے, ڈھل چکی ہے, تبھی مردانگی کی دوائیں بک رہی ہیں وہاں پر. اگر خریدنے والا نہ ہوتا تو اشتہار کیوں لگتے؟ IVF بانجھ پن اتنا بڑھ رہا ہے. آپ کے ملک کے اندر لوگ ہیرو ہیروئن کی طرح کسی بنگالن یا آسامن کو کرائے پر 9 مہینے بچہ لے کر اپنا نطفہ بیوی شوہر کا اسپام اس میں ڈال کر 9 مہینے کے بعد زچگی پہ اس کا کرایہ اسے دے کر پھر اپنا بچہ لے رہے ہیں. ہم باپ بن گئے ہیں, میں باپ بن چکی ہوں, یہ ہمارا بچہ ہے. فطرت سے آپ بغاوت کر رہے ہیں, فطرت سے آپ بغاوت کر رہے ہیں. ناشتہ اپنے وقت پر ہو جانا چاہیے, دوپہر کھانا اپنے وقت پر ہو جانا چاہیے. جب اپنے وقت پر نہیں ہوگا تو جو جسم میں آپ کی تبدیلیاں ہوتی ہیں وہی تبدیلیاں ان حرکتوں کی وجہ سے ہوں گی, ان حرکتوں کی وجہ سے ہوں گی. ایک چیز اپنی جگہ سے ہٹ چکی ہے, دوسری چیزیں بھی اپنی جگہ سے ہٹتی چلی جائیں گی. پھر اس کے بعد اب بچوں کی پرورش کا مسئلہ ہے. پھر اس نسل کے ایمان اور اسلام کی حفاظت کی کیا ضمانت ہے؟ وہی چکر جو آپ نے گزارا ہے اسی کو تھوڑے سے اور رفتار کے ساتھ وہ گزارنے والے ہیں. لندن میں ہمارے ایک دوست اپنے بیٹے کے پاس رہ کے آئے, IPS ریٹائرڈ آفیسر تھے. سفر سے آئے, میں حیدرآباد میں بالکل نیا تھا, میں نزدیک جا کے بیٹھا. کیا صاحب کیسا سفر تھا آپ کا, سنائیے نا لندن کیسا تھا, کیا کیا دیکھا آپ نے؟ آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے. مولانا میں 4 مہینے بچے کے پاس تھا, فجر سے پہلے چلے جاتا, وہ عشاء کے بعد ہمارے سونے کے بعد آتا. اس کی بیوی اپنے بچوں کو بھی صحیح کھانا کھلا دے تو بہت تھا, ہمیں کیا کھلاتی وہ, کیونکہ خاندانی نظام بکھر چکا ہے. میں نے اپنے بیٹے سے ایک ہی نصیحت کی, بیٹا میں نے غلطی کی ہے کہ میں نے دین کو نہیں اپنایا. میں تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں کہ تو دین کو اپنا لے تاکہ تیری نسل تیرا احترام کرے اور کچھ وہ زندگی کی خوشیاں دیکھ سکے. میں IPS ریٹائرڈ آفیسر ہوں, میں پیسے کے لیے یہاں پر نہیں آیا, میں کچھ دیر بیٹھنے کے لیے آیا میں آپ کے ساتھ. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ڈالر بھیجیں گے تو آپ کی ماں کی روح کو سکون پہنچے گا؟ آپ یہ سمجھتے ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے باپ کو کیئر ہاسپٹل کے علاج کے پیسے بھیجوں گا تو روح آسانی سے نکل جائے گی؟ کیئر ہاسپٹل کے علاج کے پیسے بھیجنے سے نہیں, سرکاری ہاسپٹل میں گھر میں اس کی روح نکلے, آپ سورہ یاسین پڑھ رہے ہو تب اس کی روح آسانی سے راحت سے نکلے گی. مسئلہ یہ نہیں ہے. نسل کا مسئلہ, نسل کا مسئلہ, نسل کی ضمانت دیجیے. حضرت میں کوئی جذباتی گفتگو نہیں کر رہا ہوں, میں آپ سے یہ بعض مرتبہ سمجھیں گے ابھی جذباتی گفتگو کر رہا ہے, یہ تجربہ, حقیقت, تاریخ سب چیزیں. وہ شخص گدھا ہے جس کو غصے کی جگہ پر غصہ نہ آئے. حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جدہ میں بات کرتے ہوئے لوگوں سے کہا, اگر یہاں پر رہتے ہوئے آپ کی نسل کی ایمان اور تربیت کی ضمانت نہیں ہے, آپ کا یہاں پر رہنا حرام ہے, صرف روٹی کی غرض سے یہاں پر رہنا آپ کا حرام ہے, جدہ میں حرام ہے. میں بول رہا تھا ان کو, مکہ مدینہ
میں حرام ہے. آسٹریلیا امریکہ میں تو آپ رکھیے اس کو ایک طرف. مدی مسجد نبوی کے سامنے ہم ایک ہوٹل میں ملاقات کے لیے گئے. میں آپ کو اب عمر کے آخری حصے کی تصویر بتا رہا ہوں. نکاح تک پہنچ گیا نا, آخری حصے کی تصویر بتا رہا ہوں. 4 مہینے تھے ہم سعودیہ میں, آج سے 18 سال پہلے. ہمارے خاندان کے ہر گھر کا ایک آدمی باہر ہے. ہماری 2 نسلیں سعودیہ, دبئی, مسقط, قطر کی بلڈنگیں, اس کے ٹوائلٹ باتھ روم, اور بعض لوگ انجینئرنگ وغیرہ کے کام میں اپنی عمریں کھپا چکے ہیں. ہمارے پاس کے بعض گاؤں ایسے ہیں جس میں صرف 50 گھر مسلمانوں کے ہیں, 3-4 مرد رہتے ہیں صرف, آپ کے جیسے میرے جیسے بچے رہتے, بس بوڑھے اور سمجھدار لوگ نہیں رہتے. پورے گاؤں کے لوگ کہاں ہیں؟ دبئی میں ہے. بنگلورو میں بھی یہی حال ہے. بعض علاقے ایسے ہیں جہاں گاؤں میں صرف مرد رہتے ہیں, عورتیں نہیں رہتی ہیں. عورتیں کہاں پر ہیں؟ کویت کے گھروں میں ملازمت کرتی ہیں, خدامہ ہیں. 2 سال تک نکاح کرتے ہی فوراً آپ کا اجنبی ملک چلے جانا. آپ کے گھر میں کیا دیور سے پردہ ہے؟ کیا آپ کی بیوی خالہ زاد, چچا زاد بھائیوں سے پردہ کرتی ہے؟ کیا آپ اور میں فون کے اثرات سے بچ سکے ہیں؟ کیا میں اور آپ مہینوں شادی کے فوراً بعد دور رہتے ہوئے اپنی جوانی اور اپنی نگاہ, اپنے جذبات کی ہم حفاظت کر سکتے ہیں؟ کیا حفاظت ہو رہی ہے؟ واقعات زبان پر لائے نہیں جا سکتے ہیں. نکاح کرنا ہے, خاندان کا نکاح, خاندان کی لڑکی, دیکھی بھلی لڑکی, سوچ سمجھ کر کیا گیا نکاح, ملک میں رہتے ہوئے, ایک محلے ایک شہر میں رہتے ہوئے, 1 سال میں طلاق, 6 مہینے میں خلا. اتنی سب میچنگ ہونے کے باوجود بے دینی, جہالت, حق اور حد کا علم نہ ہونا, علماء سے دوری, انا اور ناک, ڈگریوں کا گھمنڈ, ڈالر ریال کا نشہ, نکاح ٹوٹ رہا ہے. بڑے موجود ہیں, ماں باپ سرپرستی کر رہے ہیں, بھائی خدمت کر رہے ہیں, بہنیں آ کر سمجھا رہی ہیں, علماء وقت دے رہے ہیں, خاندان ٹوٹ رہے ہیں. اور جن ملکوں میں نے ترکی لڑکی سے نکاح کر لیا, جرمن سے نکاح کر لیا, سعودین سے نکاح کر لیا, تہذیب کا فرق, زبان کا فرق, بڑا سرپرست کوئی نہیں ہے, تربیت نہیں ملی ہے, کسی عالم کے پاس جانے, اس کو بڑا بنانے کو سوچ بھی نہیں سکتا ہے, بچوں کو کوئی آئیڈیل پرسنالٹی نہیں مل رہی ہے. میرے دادا اتنے اچھے تھے, میری دادی اتنی اچھی تھی, میرے چاچا بڑے عالم ہیں, میرے ماما انجینئر ہیں, ڈاکٹر ہیں, اللہ والے ہیں. ایسے کوئی آئیڈیل پرسنالٹی بھی نہیں ہے. اب یہ خاندان کتنی جلدی ٹوٹیں گے صاحب؟ نکاح کرتے ہی گئے. کتنے واقعات سنا آپ. ایسا سمجھتے ہیں یہ لوگ باہر ملک میں رہنے والے کہ میرے ڈالر مجھے پاکیزہ بیوی دلا دیں گے, میرا حسن مجھے تقوی والا شوہر دلا دے گا. تقوی والی زندگی تقوی والی بیویاں دلاتی ہیں, ڈالر نہیں دلاتے, ریال نہیں دلاتے. زبردست دھوکے میں ہیں آپ, زبردست دھوکے میں ہیں. نکاح کر کے گئے, 15 دن کے بعد طلاق کا پیپر بھیج دیے. کیوں صاحب؟ نکاح میں دیری, طلاق میں جلدی. یہ ہمارے معاشرے کا طریقہ کار ہے. اس کو سنایا جائے تو اتنی تکلیف دہ صورتحال بنتی جا رہی ہے. آپ آ رہے ہیں,
2 سال سعودیہ میں نہ وقت پر کھایا، نہ مزاج کا پہنا، نہ وقت پر سویا، پوری کمائی ایک شادی میں لٹا دی۔ رسومات، عورتوں کی ذہن سازی، کوئی آسان ہے عورتوں کی ذہن سازی؟ ایک رسم چھڑانے کے لیے مہینوں محنت کرنا پڑتا ہے، ایک رسم چھڑانے کے لیے۔ آپ اپنی 2 سال کی کمائی رسموں میں برباد کر رہے ہیں، پھر 2 سال کے بعد جا رہے ہیں صاحب سودی قرض لے کر جا رہے ہیں، 2 سال کے بعد جا رہے ہیں کنگال ہو کر جا رہے ہیں، 4 سال کے بعد جا رہے ہیں پوری امریکہ سے 4 سال کے بعد ہے، دھوم دھام سے کرنا ہے صاحب۔ امریکہ سے میرا بیٹا ہے، امریکہ سے MBA کیا ہوا ہے، آسٹریلیا سے MBA کیا ہوا ہے، ماسٹرز کیا ہوا ہے، شادی کریں گے دنیا کیا کہے گی؟ وہاں پر پیسہ لٹ گیا۔ نکاح کا مرحلہ، تربیت کا مرحلہ، بڑھاپے کا مرحلہ۔ میرا بڑھاپا کیسے گزرے گا؟ میرے والد کا بڑھاپا میں نے دیکھا، میرے دادا کا بڑھاپا میں نے دیکھا، کتنا باعزت گزرا۔ میرے والد بیٹھتے ہیں 25-30 پوترے نواز سے بازو بیٹھتے ہیں، بادشاہ سلامت بیٹھے ہوئے، عید کی خوشیاں ہیں۔ دادا بہویں بادب رہتی ہیں، بیٹے اونچی آواز میں بات نہیں کرتے۔ میرا بڑھاپا کیا ہونے والا ہے؟ دیواریں دیکھتے رہوں گا، شیش محل میں جیوں گا، انشورنس پہ پلوں گا۔ ایک صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہوا، آپ نے گھٹا لا کیجئے، 70 سال عمر ہے، بہترین صحت مند ہے، بیوی 15-20 سال بیمار تھی، بھتیجے بھانجے آ کے خدمت کرتے رہے، 2-3 بیٹے امریکہ میں، 1 بیٹا لندن میں، اس طرح سے۔ ابا امی کا انتقال ہو گیا، آپ آ جائیے۔ بیٹا وہاں پر آ کے کیا کروں گا؟ آپ نوکری پر چلے جائیں گے، بیوی آپ کے اپنے کمرے میں رہے گی، ظاہر ہے وہ تو کیا کرنا ہے، ان سے کیا تعلق ہے۔ پوترے اپنے اسکول میں جائیں گے، میں دن بھر کیا کروں گا؟ یہاں تو کوئی بات کرنے والا مل جاتا ہے، یہاں کوئی مزاج پرسی کرنے والا مل جاتا ہے، یہاں خاندان کے لوگ مل جاتے ہیں۔ اب بڑھاپا مجھے کاٹ رہا ہے، اپنی زندگی کے دن گننا ہے۔ ہم نے انتقال کے بعد وہ پہلے ہفتے میں آئے تو میں نے ان سے کہا آپ کا نکاح کرا دیں گے ہم۔ میں آپ سے ہوش و حواس میں کئی لوگوں کا نکاح کروا کر اور کر کے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا نکاح کرنا ہے۔ آپ کے پاس جائیداد ہے، آپ صحت مند ہیں، صحت مند نہ ہو تب بھی جو خدمت ایک بیوی کر سکتی ہے وہ بہو نہیں کر سکتی ہے، وہ بیٹا نہیں کر سکتا ہے۔ آپ معاشرے سے شرم مت کیجیے، آپ نکاح کیجیے۔ تو پھر اس کے بعد کچھ دن گزرے، انہوں نے ہمت کی، ہاں فلانی جگہ پر مناسب خاتون ہے۔ 70 سال کی عمر میں ایک ٹراول والے ہیں، ان کی گھر والی کا انتقال ہوا، حضرت شاہ صاحب کی خانقاہ میں، بزرگ کی خانقاہ میں ان کا دوسرا نکاح ہوا۔ رسمیں، فارمیلٹیز آپ کو جینے نہیں دیں گی، رسمیں ہر قدم پر آپ کو چبھتی رہیں گی۔ بہت ظالم ہے یہ رسمیں۔ حضرت علی محدث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کلمۃ حق عند سلطان جائر، اس رسم کے سامنے حق بات کا بولنا ایسا ہے جیسا کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کا بولنا۔ پہلے صحت لگا دیتا ہے پیسہ کمانے کے لیے، پھر پیسہ لگا دیتا ہے صحت حاصل کرنے کے لیے۔ کینیڈا گئے کئی نوجوان، کتنی ڈیوٹی، 3 ڈیوٹیاں کر رہا ہوں مفتی صاحب، 3 ڈیوٹیاں کر رہا ہوں، 4 گھنٹے سوتا ہوں صرف۔ کیا کر رہے ہو بیٹا؟ خنزیر کا گوشت بیچ رہا ہوں، پیٹرول پمپ پر کام کر رہا ہوں، شراب تقسیم کر رہا ہوں۔ کون سی کمائی ہے آپ کے لیے؟ گنجائش نکل جائے گی اگر زیادہ چیزیں حلال کی آپ سپلائی کر رہے ہیں، لیکن آپ نے اتنی مشقت اٹھانا کیوں گوارا کیا؟ کون سے خواب آپ نے سوچے تھے؟ وہ گول آپ کا کتنے سال میں مل جائے گا؟ شوگر کا حملہ ہو گیا، BP کا حملہ ہو گیا، سائیکولوجک پیشنٹ بن گئے، جلدی بھاگ کر آنا پڑا۔ یہاں ماں باپ جس قدر زندگی گزار رہے ہیں صرف اس لیے کہ میرا بیٹا امریکہ میں رہتا ہے،
اب گیا ہے، سیٹ ہو جائے گا، تھوڑے دن میں ہمیں بلا لے گا امریکہ۔ اولڈ ایج ہوم ان کے پاس زیادہ کیوں ہے؟ حیدرآباد میں اولڈ ایج ہوم کیوں بڑھ رہے ہیں؟ ڈیورس اور طلاق کی شرح پڑھے لکھوں میں زیادہ کیوں ہونے لگ گئی ہے؟ وومن کالجز بھی بڑھ رہے ہیں اور وومن کورٹ بھی بڑھ رہے ہیں۔ علم ترقی کر رہا ہے یا جہالت ترقی کر رہی ہے؟ بیبی کیئر اسکولز بڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب میری بیٹی میرا بیٹا نہ اولاد کی تربیت کرنا چاہتا ہے، نہ ہی بوڑھا بوڑھی کو دیکھنا چاہتا ہے، نہ ہی ایک دوسرے کو نبھانے کے لیے صبر تحمل کے ساتھ جینے کا حوصلہ بھی ان کے اندر باقی نہیں رہا۔ آپ عام طور پر ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹے باپ بننا تو چھوڑیے، شوہر بننا بھی کہاں سیکھ رہے ہیں؟ 3 سال کی عمر میں آپ LKG میں بیٹھ گئے، 21 سال کی عمر میں آپ کی انجینئرنگ مکمل ہوئی، 23-24 سال کی عمر میں آپ کی ڈاکٹری مکمل ہو جائے گی۔ آپ گھر میں کتنا وقت رہتے تھے؟ اپنے والد والدہ کو آپ نے کتنا دیکھا؟ خاندانوں کا نبھانا، خاندانوں کی عیادت، خاندانوں کی تعزیت، بیویوں پر صبر، بیویوں کا شوہروں سے وفاداری، تنگیوں میں اپنے شوہروں کی خدمت، ناگواریوں میں اپنے سسرال کی دیکھ بھال، یہ سب جو ویلیوز ہیں کہاں سیکھے ہیں آپ نے؟ نوٹ چھاپنے کی مشین تیار کر رہے ہیں آپ، انسان تیار نہیں کر رہے۔ یہ سارے انسٹیٹیوٹس کا یہی مسئلہ ہے، نوٹ چھاپنے کی مشین تیار کرنا چاہتے ہیں ہم۔ کامیاب باپ یا کامیاب ماں یا محبت والی بہن یا محبت والا بھائی، کامیاب خاندان، مثالی مرد تیار کرنا ان کا مقصود ہی نہیں ہے۔ اس لیے پورے سلیبس میں کوئی ایک حدیث آپ کی بہن کو پڑھائی گئی کہ شوہر کی اطاعت باس سے زیادہ کرنا ہے؟ کوئی ایک حدیث پڑھائی گئی؟ کبھی کوئی سبق دیا گیا ایسا؟ کیا پورے سلیبس میں اس عورت کے سامنے شوہر کے مقام کا تذکرہ کہیں پر ہے؟ نہیں۔ ایروسٹس بننے سے بہتر ہے آپ کا کامیاب بیوی بننا، کبھی کہا گیا آپ سے؟ باس کو راضی کرنے کے لیے آپ میڈیکل کی سیٹ، MD کی سیٹ پانے کے لیے، ایگزام پاس کرنے کے لیے، ایگزامینر کو خوش کرنے کے لیے جتنا آپ کرتے ہیں، اتنا کبھی اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے آپ نے کیا؟ کبھی اپنے باپ کو خوش کرنے کے لیے کیا؟ کبھی اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے کیا؟ کتنے واقعات میں آپ کو بتاؤں کہ جب بیوی سے کہا گیا کہ اب 2 بچے ہو چکے ہیں، آپ پریکٹس مت کیجئے، علاقوں کا نام نہیں لے رہا ہوں میں، تو بیوی کہتی ہے آپ میرا کیریئر خراب کر رہے ہیں۔ خلا کا قدم اٹھا لیا گیا، 2 بچوں کے بعد حاملہ ہے، خلا کا قدم اٹھایا گیا۔ دونوں ڈاکٹر ہیں، انگلینڈ کے پڑھے ہوئے ایک صاحب ہیں اور شہر کی پڑھی ہوئی ایک خاتون ہے۔ آپ ہاسپٹل قائم کر سکتے ہیں، گھر نہیں بنا سکتے ہیں، آپ محل تعمیر کر سکتے ہیں، خاندان نہیں بسا سکتے ہیں، آپ بینک بیلنس جمع کر سکتے ہیں، نسل کی تربیت کا حوصلہ آپ کے اندر نہیں ہے۔ اصل یہ بنیادیں ہیں، اصل ان بنیادوں کے ساتھ آدمی جہاں پر بھی رہے گا فائدہ اٹھائے گا، ان بنیادوں کے بغیر کہیں پر بھی رہے گا، یہی دین کا منشا ہے، یہی اسلام کا سبق ہے، تو راحت کے ساتھ رہے گا۔ ورنہ جو ہم سے پہلے جانے والے جن صدموں سے عذابوں سے گزر چکے ہیں، مجھے بھی گزرنا ہے۔ جو نصیحت سے نہیں سنتا وہ حالات سے سن لیتا ہے۔ آج ڈیری کھولیے، آج کی رات لکھ لیجئے پورے خواب کیا کیا لکھے ہیں آپ نے، پھر اس کے بعد جب 20 سال گزر جائیں، 10 سال گزر جائیں، تب کھول کے دیکھ لیجئے کہ دیکھے ہوئے خواب صحیح تھے یا کہی گئی نصیحتیں صحیح تھی۔
سامان راحت الگ چیز ہے، راحت الگ چیز ہے۔ سامان راحت کا راحت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ سامان راحت کے ساتھ بھی راحت دیتے ہیں، سامان راحت کے بغیر بھی راحت دیتے ہیں۔ اے سی لگی ہوئی ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، ایک آدمی سڑک پر سر رکھتا ہے، اس کو نیند آ جاتی ہے۔ سامان راحت کے بغیر اللہ نے راحت دی ہے۔ اس لیے علماء کی صحبتیں، دعوت کی محنتیں، ویسٹرن کلچر کے جو بیکٹیریاز ہیں اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ جن چیزوں کو اہمیت دینا ہے انہی چیزوں کو زیادہ اہمیت دینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری پوری نسلوں کو سنبھال لے، ہم سب کو ایمان پر خاتمہ عطا فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمد للہ۔